انسان کے لیے آرام رکھا ہے شریعت نے. آپ گھر جائیں تو اجازت لے لیں، اگر ویسے بھی جاننے والا گئے ہیں تو بغیر اجازت کے گھر میں داخل اونچی. اب میں جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ آپ سے ہوگا نہیں، اگر وہ اجازت نہ دے تو ناراض نہ ہو، اس پہ آپ سے عمل نہیں ہوگا. کسی نے کہہ دیا نہیں میں اس وقت مل نہیں سکتا تو آپ کو پسند نہیں، بہت ارے یار اتنی دور سے آیا، مل لیتا 2 منٹ تو کیا تھا. ہم یہی کرتے ہیں نا. لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی نہیں مل سکتا تو ناراض نہ ہو. سوچنے کی بات ہے میرے دوستوں اور بزرگوں. ہم چھپ کر رہے ہیں، کسی وقت آرام کر رہے ہیں. چھپنے سے مراد وہ نہیں ہے کہ کسی سے ڈر کے نہیں، آرام کے لیے لوگوں سے چھپ کر آئے نا گھر میں تو پردہ ہو گیا نا. پردے سے مراد چھپنا. تو بھئی آرام کرنا ہے میں نے، تو جب میں آرام کے لیے آیا ہوں تو دوسرے کو میرے آرام کا خیال رکھنا. آپ کے گھر میں اوقات ہوں گے، بیوی کو پتا ہے شوہر کا کیا مزاج ہے، بچوں کو پتا ہے ماں باپ کا کیا مزاج ہے، ماں باپ کو بچوں کا پتا ہے، مگر ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے نہیں. نہ تمہارے اوپر نہ ہی تمہارے غلاموں اور عام بچوں پر بلا اجازت گھروں میں تمہارے داخل ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان 3 وقتوں میں خاص طور پر. اس کے علاوہ شریعت نے وہ سختی نہیں رکھی کہ آ ہی نہیں سکتا، مگر بہتری کیا ہے؟ اجازت لو. کیا ہے؟ اجازت. ہمیں کہا گیا کہ گھروں میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو. گھر جاؤ تو کس کو؟ پھر کہیے گا. بیوی گھر والی ہے یا باہر والی ہے؟ سلام کرتے ہیں؟ پوچھا ہے آپ سے. گھر جاؤ تو گھر والوں کو، اہل بیت کہتے ہیں نا گھر والے. ہمارے ہاں اہل بیت سے مراد، ہم یہ لفظ بولیں تو لوگ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے رہتے ہیں. اہل بیت سے مراد گھر والے. تو گھر جاؤ تو گھر والوں کو، بیوی بھی گھر والی ہی ہے نا، گھر والی ہی کہتے ہو تو اس کو سلام کیا کرو نا. آپ اس کو عزت دو گے وہ خوش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ورنہ کھانے میں مرچیں زیادہ ڈال دے گی، پھر آپ کو ہی بھگتنا ہوگا. آپ عزت دو گے، پیار کرو گے، وہ آپ کو اچھے کھانے پکا کے ذائقے والے کھلائے گی یا نہیں کھلائے گی؟ راہ چلتی ہو نا کوئی، اس کو بڑے شوق سے سلام کریں گے. بیوی کو سلام کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. گھر میں جاؤ گھر والوں کو سلام کرو، بڑا ہو یا چھوٹا. سلام کرنے میں پہل کرو، پہل کرنے والے کو ثواب زیادہ ملتا ہے. آپ سلام کیا، آپ کی آواز سن کے گھر والی ایک تو خوش ہوں گے، کپڑا ٹھیک نہیں ہوگا ٹھیک کر لیں گے، صحیح بیٹھے نہیں ہوں گے ٹھیک حالت میں ہو جائیں گے. فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں. ہم نہیں کرتے. آج کل تو آپ کے ہاں گھنٹیاں لگ گئیں باہر. اچھا، دستک دینے والے، دروازہ کھٹکھٹانے والے جھانکتے ہیں. گیٹ کے اندر سے کوئی سوراخ ہو نا، جھانکتے ہیں. شریعت نے سختی سے منع کیا ہے. شریعت نے سختی سے کسی کے گھر میں نہیں جھانکو. بلکہ کوئی اگر آنکھیں پھاڑ کے جھانکے اس کی آنکھیں نکالنے کی اجازت ہے. کہیں نکالنا بیٹھنا ورنہ مقدمہ بن جائے گا. لیکن یہ آداب سکھائے گئے. کون نکالے؟ گورنمنٹ. شکایت کرو اس کی، بادشاہ اسلام اس پر عمل کرے گا. لیکن بادشاہ اسلام ہے نہیں، اس لیے کہیں آپ خود نکالنے بیٹھ جائیں وہ مراد نہیں ہے. میں نے آپ کو قانون بتایا. شریعت نے کیوں یہ قانون بنایا؟ آپ کی پردہ داری رہے، آپ کی پردہ داری رہے، آپ کا آرام رہے، آپ کی بے تکلفی رہے. گھر میں آدمی بے تکلف نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ تو یہ جو جھانکنا غلط. دستک دو. دستک کے لیے قانون کیا ہے؟ ایک مرتبہ دستک دی ہے، انتظار کرو.
اس تک آواز جائے گی، وہ چپل پہنے گا، لیٹا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے، اٹھ کے آئے گا، اس کو کوئی دروازہ اندر کا کھولنا ہے، انتظار کرو. لیکن ہم گھنٹی پہ ہاتھ لگا دیتے ہیں، بج رہی ہے، جب تک باہر نہیں آ جاتا مسلسل ہمارا ہاتھ ہلتا نہیں ہے. یہ طریقہ درست نہیں. آپ نے ایک بار دستک دی ہے، آپ انتظار کیجئے، نہیں آیا تھوڑی دیر تک دوبارہ دستک دیجئے، پھر نہیں آیا تیسری بار، چوتھی بار دستک دینے کی اجازت. ہاں آپ کا اپنا گھر ہے اور آپ بجا رہے ہیں، ہو سکتا ہے بجلی گئی ہو، آواز نہ جاری ہو سکتا ہے وہ واش روم میں ہو، اس کو وہاں سے نکلنے میں دیر لگ رہی ہو، تو آپ کو انتظار کرنا چاہیے، محلہ نہیں اٹھانا چاہیے. ہم جس کے گھر میں جاتے ہیں وہ اٹھے نہ اٹھے لیکن اتنا شور کر دیتے ہیں سارے پڑوسی اٹھ جاتے ہیں ادھر ادھر کے. شریعت کیا چاہتی ہے؟ آپ کا آرام، آپ کی سہولت. تو دستک دی ہے یا گھنٹی بجائی ہے یا نوک کیا ہے آپ نے یا آواز لگائی ہے، اجازت لیں، یہی اجازت ہو جاتی ہے. اور اگر اگلا کہہ دے کہ میں اس وقت نہیں مل سکتا تو ناراض، اونچی. لیکن آپ اس پہ عمل نہیں کر پائیں گے. شریعت کے حکم دیکھیں ہماری بہتری کے لیے، ہم لوگ فوراً ناراض ہو جاتے ہیں. ہمارے جو وقت ہونے چاہیے، اب شریعت نے یہ 3 خاص وقت بتا دیے، اس سے پتہ چل گیا کہ ان ٹائم میں اگر ہم آرام کریں وہ بہتر ہے، اس کے علاوہ جو ہم آرام کرتے ہیں وہ بہتر نہیں. صحت کے لیے پوچھ لیں، ڈاکٹروں نے تمام تفصیل سائنسدانوں نے لکھ دی ہے. میں باہر کے ملک میں تھا تو اس میں بات اسی طرح بیٹھے بیٹھے انہوں نے جب مجھے سنائی تو میں نے ان سے پوری تفصیل لے کر انٹرنیٹ پہ اس کو پڑھا. میں حیران رہ گیا اور میں نے فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. قربان جاؤں اپنے آقا کے، یہ 1400 سال کے بعد آج وہاں پہنچے ہیں، میرے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ. ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، ہمارے لیے کون سی رہنمائی ہے جو قرآن و سنت میں نہیں ہے. سوچیں. صفائی کے، نظافت کے، طہارت کے احکام، کھانے پینے کے طریقے، ہر چیز میں چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی رہنمائی موجود ہے. تو اے انسان، تو اچھی بسر کرنا چاہتا ہے نا، تو تم کوشش کرو اپنی زندگی کو آسان بناؤ اور ایک دوسرے کے لیے بوجھ نہ بنو. ارے یہ کون آ گیا، یہ کیوں آ گیا، ہمارے منہ سے اکثر نکل جاتا ہے. خاص طور پر اگلے کا ٹائم ہے اور ہمیں معلوم ہے وہ آرام کا ہے اس کا ٹائم. اس ٹائم میں زبردستی جا کر اس کو اپنے کام کے لیے اٹھانا، کوئی ایسی ایمرجنسی ہو گئی ہے، پریشانی ہو گئی ہے، وہ اور بات ہے. ورنہ صرف جی اٹھاؤ جی میں بڑی دور سے آیا ہوں، کیا کام ہے؟ بس جی وہ آپ سے ملنا تھا. کیا حال ہوگا آپ کو؟ غصہ چڑھتا ہوگا اسے. تو تکلیف کا باعث نہ بنو. میرے دوستوں اور بزرگوں، بلوغ کی، بالغ ہونے کی عمر میں نے حنفی مذہب کے مطابق کیا بتائی؟ اونچی، زور سے یاد ہو جائے. لڑکی کے لیے 9 برس، لڑکی کے لیے 9 برس، لڑکے کے لیے 15 برس. یہ حنفی مذہب میں نے آپ کو آسانی کے لیے بتا دی. میں نے کم کپڑوں کا ذکر کیا یا ڈھیلے کپڑوں کا ذکر کیا، ننگے ہونے کا ذکر اونچی. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ جی اوپر چادر اوڑھ لوں گا، لحاف اوڑھ لوں گا تو نیچے کپڑے نہیں پہننے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسا مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک ڈھکا ہونا ضروری، اور عورت تو نام ہی پورا چھپانے کا ہے. ان کے ہاں
کچھ رواج ہیں، گاؤن لمبا کرتا پہن لیتی ہیں، اچھا کرتی ہیں، پورا بدن ایک جیسا چھپ گیا. لیکن ایسے کپڑے پہننا، اگر وہ شوہر کے ساتھ ہے الگ ہے اور اس نے کم کپڑے پہنے ہوئے وہ اور بات ہے، لیکن بالکل ننگ دھڑنگ ہو کے سونا جائز، اونچی کہہ دیجئے نہیں. بلا ضرورت، یہ لفظ آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ بلا سمجھ میں آ گیا؟ بلا ضرورت ننگے ہونے کی اجازت. اونچی مسئلہ یاد ہو جائے آپ کو، میں حکم بتا رہا ہوں آپ کو. بھلے آپ اکیلے ہوں، بھلے آپ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، پھر بھی بلا ضرورت ننگے نہیں ہونا چاہیے. سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی نہاتے وقت بھی پورے کپڑے نہیں اتارتے تھے. غسل خانے میں نہاتے وقت بھی پورے کپڑے نہیں اتارتے تھے، ناف سے گھٹنے تک کپڑا باندھے رکھتے تھے. اور ہم لوگ بہت سی جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوا، دوسروں کے گھروں میں یا مسجد کے بھی غسل خانوں میں لوگ چلے جاتے ہیں، باقاعدہ اندر سے پوری موسیقی ہو رہی ہوتی ہے، گانے گا رہے ہوتے، واش روم سنگر بنے ہوئے ہیں. بیٹھ کے نہانے کی بجائے کھڑے ہو کے نہانا، وہ تو آپ نے شاور لگا لیا، حالانکہ اس کے ساتھ بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں. تو بلا ضرورت ننگے ہونا یا شیشے لگا لینا اور اپنے بدن کو دیکھنا بلا ضرورت، یہ درست، اونچی کہہ دیں. اگر کوئی اور بندہ نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو اللہ سے شرم نہ کریں. بندوں سے شرم کریں، اللہ سے نہ کریں. ہم لوگ گھر میں اگر بہت زیادہ اپنے پردے کا، دوسری چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، عورتیں گھر میں ہیں، دوپٹہ نہیں پہنا ہوا ہے، گریبان کھلا ہوا ہے، اگر ملازم رکھے ہوئے ہیں، بچے ہیں بھلے، ان کے سامنے پرواہ نہ کرنا یہ اچھی بات. عورت بھی عورت کو بلا ضرورت بغیر لباس نہ دیکھے. عورت بھی عورت کو بلا ضرورت بغیر لباس، کیا کہا ہے میں نے؟ نہ دیکھے. لیڈی ڈاکٹر ہے، جانا پڑا، مجبوری ہے، وہ اور بات، بلا ضرورت. اور آج کل مالش کرواتے وقت یا عورت سے دبواتے وقت آپ کپڑے جدا کر دیں، بھلے عورت ہی دبا رہی ہے، عورت کو گنجائش نہیں. شرم رکھنی چاہیے، حیا رکھنی چاہیے. جس وقت آپ جاگنے ہوئے لباس اتار کے، جو بیداری کا لباس اتار کے نیند کا لباس پہن لیتے ہیں، بنیان ہے، بنیان نہیں بھی ہے، صرف تہمد ہے، پاجامہ ہے، لمبی نیکر ہے، آپ کو اس وقت بھی یہ چاہیے کہ آپ ایسے نہ ہوں کہ بے پرواہی ہو رہی ہے. خیال رکھیں کہ اگر کم سن بچے ہیں وہ آپ کو دیکھ کر وہی انداز اپنائیں گے. گھر میں بچیاں ہیں، بچیوں کے سامنے آپ اس طرح نہ آئیے، کیونکہ وہ آپ کو دیکھ رہی ہوں گی تو یہ اچھی بات نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو 3 وقت شریعت نے بیان کر دیے، ان 3 وقتوں کے سوا دیگر وقتوں میں بچے اور غلام بغیر اجازت آ سکتے ہیں، مگر بہتر کیا ہوگا؟ بہتر کیا ہوگا؟ ان کے علاوہ، اب بات آئی ہے، ذرا دھیان سے شریعت کا مسئلہ سن لیں. یہ تو حکم تھا غلاموں کے لیے، بچوں کے لیے. ان کے علاوہ دوسرے لوگ
کسی وقت بھی بغیر اجازت نہیں آ سکتے، اور ہمارے ہاں اجازت کا رواج ہی نہیں ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ لوگ آتے ہیں غلام بچے گھر میں کام کاج کے لیے، کوئی چیز کہیں رکھی ہے اٹھانی ہے، کہیں رکھنی ہے، آپ کے کسی نے کہہ دیا جاؤ اس کمرے میں ہے، فلاں کمرے میں ہے، تو ان کو بار بار آنا جانا پڑتا ہے، تو ان پر پابندی لگائی گئی۔ اگر ان پر ہر وقت پابندی ہوگی تو مسئلہ ہو جائے گا، تو ان کے لیے جو کام کاج کرتے ہیں، ملازم ہیں ان کے لیے، یا غلام ہیں بچے ہیں ان کے لیے بتا دیا، باقی آپ کے لیے آسانی کر دی کہ آپ اپنے معمولات خود طے کر لیں ان سے، دیکھو بھائی اتنا وقت کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، جو طے ہو گیا وہ ٹھیک ہے، ورنہ شریعت نے یہ 3 وقت بتا دیے، تمہاری سمجھ میں یہ بات آئے یا نہ آئے، اللہ تعالی نے فرما دی، ہمیں اس کو جان لینا چاہیے۔ اے ایمان والو، چاہیے کہ تم سے اجازت مانگے تمہارے مملوک غلام، اور وہ جو تم میں سے ابھی بالغ نہیں ہوئے، 3 اوقات میں، نماز صبح سے پہلے، دوپہر کے وقت، ظہر کے بعد جب تم قیلولہ کرتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ کتنے وقت ہوئے؟ اونچی کہہ لیجئے۔ اور یہ 3 وقت تمہارے پردوں کے ہیں، ان اوقات کے سوا تمہارے اوپر اور ان پر کا کیا مطلب؟ جو تمہارے غلام اور بچے ہیں، کوئی گناہ نہیں کہ ایک دوسرے کے پاس بکثرت آمد و رفت رکھنے میں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے، وہ تمہاری بھلائی کر رہا ہے، تمہاری آسانی کر رہا ہے، تو اللہ کا حکم مانو، اللہ کا حکم۔ اونچی میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ گھر یا وہ ادارے یا وہ 4 دیواری، ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے چادر اور 4 دیواری کا، یہ چادر اور 4 دیواری کا تحفظ، حفاظت ہے کہیں تو صرف اسلام میں ہے، اس کے علاوہ اونچی کہیے گا آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ اسلام نے چادر اور 4 دیواری کا تحفظ دیا ہے، تو ہمیں اسلام کی ان باتوں کو سیکھنا چاہیے۔ اگلی آیت بھی سن لیں، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور جب تم میں لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں، تو وہ بھی اجازت مانگیں جیسے ان کے اگلوں نے اذن مانگا، اجازت مانگی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے تم سے اپنی آیتیں، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ علم والا، حکمت والا۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، اور بوڑھی خانہ نشین عورتیں جنہیں نکاح کی آرزو امید نہیں، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے بالائی کپڑے اتار رکھیں، جبکہ سنگار، بناؤ سنگار نہ چمکائیں، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اس سے بھی بچنا ان کے لیے اور بہتر ہے، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ،
اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، میں آپ کو بہت تھوڑا بتا رہا ہوں، زیادہ نہیں بتا رہا، اشارے میں کچھ باتیں۔ بالغ میں نے بتا دیا 15 سال کا لڑکا، 9 سال کی لڑکی حنفی مذہب میں۔ بیٹا یا بھائی اپنی یا ماں پر یا بہن پر، میں نے 2 نام لیے ہیں، ماں اور، مسئلہ سن لیں، لڑکا ہے 15 سال کا، ماں کے پاس جائے بہن کے پاس جائے، بغیر آواز نکالے نہ جائے۔ ان کے کمرے میں جا رہا ہے، پردہ ہے، دروازہ آپ کھولیں اور کھٹ سے اندر چلے جائیں، نہیں، آواز لگائیں، آواز کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول۔ آپ اچانک دیکھنا چاہتے ہیں، بہن کا کمرہ ہے، بہن ہے، دروازہ کھولا اندر یا پردہ ہٹا، نہیں، گلا کھنکارے، آواز نکالیں، بغیر آواز نکالے نہ جائیں۔ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے وہ بے پردہ ہو یا اس کے جسم پر کپڑے کم ہوں، تو آپ بغیر آواز نکالے نہ جائیں۔ یہ حکم آزاد مردوں کے لیے، اگرچہ غلام اگرچہ بالغ ہو، اپنی مالکن کے پاس، غلام بالغ ہو گیا ہے، اپنی مالکوں کے پاس ان 3 وقتوں کے علاوہ اگر گھر میں ہے تو بے اجازت جا سکتا ہے، مگر بہتر کیا کہا گیا؟ آواز لگانا۔ بہتر کیا ہے؟ آواز لگانا۔ اطفال کے ساتھ منکم کا لفظ ہے۔ اب تم آزاد لوگ، کیونکہ اب غلام تو نہیں ہے گھر میں، آپ جو ملازم رکھتے ہیں وہ آپ کے ہیں، لیکن آپ لوگ آزاد، اپنے گھر میں جوان بیٹی ہو، آپ کہیں گے بیٹی ہے، میں چیک کرنا چاہتا ہوں کیا کرتی ہے، اس کے پاس بھی بغیر آواز لگائے، ہاں ایمرجنسی کی صورت ہو گئی یا کوئی ایسی بات کہ آپ کو شبہ ہے، اس میں آپ نے دیکھ لیا بغیر آواز کے، وہ اور بات ہے، چیک کر رہے ہیں، ورنہ نہیں۔ اس کے کمرے میں داخل ہوں تو اس کے پاس جائیں تو آواز لگائیں، یہ حکم ہے شریعت کا۔ بیوی کے پاس بغیر اجازت جا سکتا ہے شوہر، بیوی کے پاس بغیر اجازت جا سکتا ہے، کیوں؟ کہ وہ اگر لباس کم بھی ہے تو آپ شوہر ہیں، اگر وہ کسی اور حال میں بیٹھی ہے تو آپ شوہر، لیکن آپ اس کے لیے بھی آواز لگا دیں گے تو یہ برائی نہیں ہوگی۔ بیوی سے آپ کا کوئی پردہ نہیں ہوتا تو اس لیے اس کے پاس جا سکتے ہیں۔ ماں، بیٹی، بہن سے شرم و حیا ضروری۔ آواز نہیں آئی؟ مسئلے سکھا رہا ہوں، سیکھ لیں۔ ماں، بہن، بیٹی، اب سنیں، چہرہ، ہاتھ، پاؤں، کتنی چیزیں کہا میں نے؟ کیا کیا ہیں؟ دوہرائیں گے؟ چہرہ، ہاتھ، پاؤں، یہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ باقی اعضاء دیکھنا درست نہیں۔ کس کے؟ ماں، بہن، بیٹی، ہاتھ، چہرہ، پاؤں، باقی اعضاء دیکھنا درست نہیں۔ وہ عورتیں جو عمر کی اس حد کو پہنچ گئی ہیں کہ انہیں اب ماہانہ ایام نہیں ہوتے، حیض نہیں ہوتا، اولاد کے قابل نہیں رہی، اب انہیں اولاد نہیں ہو سکتی،
یہ عمر اکثر 50 کے بعد ہوتی ہے، بعض زیادہ عمر تک ہوتی ہیں، ورنہ 50-55 سال تک یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ ان کے ایام بند ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں عورتیں گوشہ نشینی اختیار کر لیتی ہیں، ایک کمرے میں بیٹھی ہیں یا ان کا گھر کا کوئی حصہ ہے، اس لیے ان کو قواعد فرمایا گیا کہ وہ بیٹھنے والی۔ یہ صرف بوڑھی عورتوں کے لیے حکم ہے کہ جنہیں نکاح کی آرزو نہیں، ان پر کچھ گناہ نہیں ہے، کیا کہ وہ سر پر دوپٹہ یا چادر نہ رکھیں، صرف اس حد تک کہ اگر کمرے میں بیٹھی ہیں تو سر پہ دوپٹہ نہیں، کوئی بات نہیں، چادر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، وہ عورتیں، لیکن ان کے لیے بھی کیا کہا کہ بہتر ہے رکھیں، نہ رکھیں تو ان پر گناہ۔ کب؟ جب گھر میں بیٹھی ہیں، یہ نہیں کہ باہر نکل رہی ہیں، باہر نکلنے میں 90